فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک انہیں چھپا کر رکھا، پھر فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا نیل میں بہا دیا۔ دریا نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی، وہ صندوق دریا نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئی تھی، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ نے فرعون سے کہا، ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے، یا مہم اسے بیٹا بنا لے۔ اور وہ بے خبر تھے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے یہ: انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش تھی، مگر آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخرکار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئی اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔